اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک و مقدس کلام سے تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں تلاوت کی ہے، کیونکہ کل 10ویں کا دن گزرا ہے، امام عالی مقام کی شہادت کا دن. یہ دن کون بھول سکتا ہے؟ امام عالی مقام نے اپنا 72 تن میدان کربلا میں قربان کیا. دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا کے لوگوں، تم دین کے صرف تابع دار ہو. ہم نے تو اپنے نانا کے دین پر اپنی جانیں لٹائی، اپنے بچے لٹائے، پورا گھر کا گھر، کنبے کا کنبا لٹایا. دین کی عزت، دین کی آبرو، دین کا رتبہ اگر پوچھتے ہو تو مجھ حسین سے پوچھو کہ جس نے چھوٹے چھوٹے بچے 6 ماہ کے بھی دین پر قربان کر دیے. آج تو ہم دین پر 20 منٹ کا وقت نہیں دیتے کہ اللہ کا فرض ادا کریں. جا کر اللہ کے گھر کو آباد کریں، نماز پڑھیں، مسجد کے نزدیک نہیں آتے. سلام ہے اس حسین امام علی مقام کو جس نے اپنے بچے بھی دین پر قربان کیے. یہ صدقہ امام علی مقام کا سر عام قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. دین کا پیغام بلند ہو رہا ہے صدقہ امام علی مقام. میں چند منٹ ذکر حسین کروں گا، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. کسی عاشق نے میرے آقا حسین کی شان بیان کرتے ہوئے قلم اٹھایا. میرے ساتھ مل کے ذکر حسین میں شامل ہوں. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا. تو علی کا جگر گوشہ اور نواز مصطفیٰ ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. اے حسین تو علی کا جگر گوشہ، تو علی کا جگر گوشہ اور نواز مصطفیٰ ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید قال الحسین منی وأنا من الحسین. قال الحسین مني وأنا من الحسين. سن لو جہان والو سن لو، جہان والو، یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. حیدر تو شہید کربلا ہے. تو نے لٹایا سب کچھ. ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ. تو نے لٹایا سب کچھ، اسلام کو بچایا. تم نے لٹایا سب کچھ، اسلام کو بچایا. خود بھی شہید ہو کر راضی خدا کیا ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. حسین ابن تو علی کا جگر
اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں نے دین پر بڑی تکلیفیں سہی، طائف میں نے پتھر کھائے، جنگ احد میں میرا تن مبارک شہید ہوا، سجدے کی حالت میں کفار میری پشت پر اونٹ کی اوجریاں رکھتے، بیل کی اوجریاں رکھتے، گندگیاں اچھالتے، گھوڑے دوڑاتے، پتھر مارتے، پھر بھی میں نے برداشت کیا۔ اس دین پر بہت تکلیفیں میں نے اٹھائی، میں نے تم سے اس دین پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں لیا، کبھی نہیں کہا کہ میں نے دین پر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب معاوضہ لینا چاہتا ہوں، مزدوری لینا چاہتا ہوں، لیکن مزدوری نہیں لی۔ میرے ماننے والوں، مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایک چیز کی ہدایت کر کے جاتا ہوں کہ اگر میں نبی تم سے مانگنا چاہوں تو یہ باتیں مانگنا چاہتا ہوں، میرے مرنے کے بعد، میرے وفات کے بعد میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی اپنی اولاد اور قرآن، ان کے ساتھ تم محبت کرو، تم کامیاب۔ الا المودۃ فی القربى، محبت اور مودت میں دن رات کا فرق ہے۔ محبت کرنے والی دو چیزیں اگر دنیا میں کسی موقع پر جدا ہو جائیں وہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو، کسی مومن کو قرآن سے محبت ہے، ہر دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کے ختم نکالتا ہے، ایسا دنیا میں جب مصروف ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اس سے چھوٹ جاتی ہے، پھر بھی وہ زندہ ہے۔ قرآن سے محبت بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ایسا مصروف ہو گیا ہے کسی کام میں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مصروف ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ بچے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، دوست سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، کسی وقت بھی بھائی سے علیحدہ ہوا تو وہ بھائی کے علیحدگی میں مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے محبوب کے ساتھ، میرے محبوب کی اولاد کے ساتھ محبت کرو۔ محبت والی دو چیزیں جدا ہو جائیں تو وہ زندہ رہ سکتی ہیں، فراق میں، جدائی میں زندہ رہ سکتی ہیں، لیکن محبت والی جو دو چیزیں ہیں وہ لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو گئی تو وہ مر جاتی ہیں، زندہ نہیں رہ سکتی۔ جیسے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، محبت ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، جب پانی کے ساتھ ہے تو وہ زندہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مودت۔ جیسے پروانہ شمع پر، شمع جلے، موم بتی جلے، پروانہ تڑپتا ہے، اس پر ادھر ادھر چکر دیتا ہے، جب اس کو بجھا دیا جائے شمع کو، وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے اللہ نے فرمایا تجھے کہ مومن اگر تو ایمان والا ہے، میرے محبوب کے ساتھ، میرے محبوب کی اولاد کے ساتھ محبت نہیں، محبت کر۔ وہ ایسا مومن ہے جس کو میرے محبوب کی اولاد کے ساتھ محبت نہیں۔ اگر محبت ہے اس کے ساتھ ایمان بھی ہے، اگر محبت نہیں اس کے ساتھ ایمان نہیں، ایمان سے علیحدہ ہے۔ کیونکہ جیسے مچھلی پانی سے علیحدہ ہوتی مر جاتی ہے، ایسے پروانہ شمع سے علیحدہ ہوتا ہے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ ایسے مومن جب حضور کی اولاد سے سچا پیار کرتا ہے تو ایسا سمجھو کہ وہ ایمان ہے، اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، وہ کامل ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی
کی وہ محبت جو مودت ہے لازم ملزوم چیزیں. عزیزان محترم، اس اولاد کے بارے میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آگے میرے محبوب نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا حسن و حسین میرے دنیا کے پھول ہیں. کوئی چمیلے کے پھولوں سے خوشبو سینتا ہے، کوئی گلاب کے پھولوں سے پھولوں سے خوشبو سینتا ہے. جب میں خوشبو سینتا ہوں تو ان نواسوں سے سینتا ہوں، جنت کے پھول. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حسن و حسین سے پیار کیا، محبت کی، اس نے مجھ نبی سے پیار کیا. جس نے مجھ نبی سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت کا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. میرے پیارے آقا نے دوسری حدیث میں فرمایا من ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی کانا معی دخل النار. سرکار نے فرمایا جس نے حسن حسین سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے مجھ نبی سے بغض کیا، عداوت کی، دشمنی کی، وہ دوزخ میں داخل ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. میرے پیارے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مرتا ہے وہ مومن ہو کے مرتا ہے. جو میری اولاد کی محبت، آل بیت کی محبت رکھ کے مرتا ہے، میرے پیارے آقا نے فرمایا وہ شہادت کا درجہ پا کے مرتا ہے. آگے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ. میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو شخص میری اولاد سے محبت رکھ کے مرتا ہے، مرنے سے پہلے میرے محبوب نے فرمایا ملک الموت کا فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے او مومن تو جنتی ہے. مومن پوچھتا ہے کس وجہ سے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے حضور کی اولاد کی محبت کی وجہ سے، حسن حسین کی محبت کی وجہ سے. وہ نبی جو اپنی گود میں اپنے نواسوں کو کھلواتے تھے، انہیں دلاسا دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے پیشانی پر، اس نبی کی اولاد کی محبت کی وجہ سے جنتی. روح جیسے قبض ہوتی ہے جنت کی خوشخبری بھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزار قبر رحمت الملائکہ. میرے پیارے آقا نے فرمایا جو حضور کی اولاد کی محبت رکھ کے مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے پیارے آقا نے فرمایا من مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات اہل سنت والجماعت. میرے پیارے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مرتا ہے وہ سنی العقیدہ ہو کے مرتا ہے. دوسرے کسی عقیدے میں حضرت کی اولاد کی سچی محبت نہیں ہوتی، صرف پیٹنے تک رہ جاتے ہیں، لیکن سچی محبت وہ عقیدہ اہل سنت کی دل میں. اسی وجہ سے بیمار کربلا سے کسی نے پوچھا زین العابدین سے سنی کی علامت، سنی کی نشانی کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو سنی کی علامت، سنی کی نشانی؟
نبی کریم علیہ السلام کے نواسے نے بولا علامت اہل السنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام زین العابدین نے فرمایا وہ لوگ سنی کی علامت مجھ سے پوچھتے ہو, سنی کی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے اس کے نبی کا نام لوگے اس کی زبان پر کثرت سے درود و سلام جاری ہو جائے گا. کثرت سے حضور کا ذکر کرنے شروع کر دیں. سمجھ لے کہ یہ سنی اس کی پیشانی میں بال آ جائیں, دل پر بال آ جائیں, حضور کا نام لیتے ہوئے کہے تو میں نبی کا امتی ہوں, میں نبی کا کلمہ ہوا ہوں, میں نبی کا غلام ہوں. جب اس کے سامنے نبی کی تعریف کرو تو پیشانی پر بال آ جائیں, سمجھو یہ منافق ہے. زین العابدین نے فرمایا وہ سچا مومن ہے کہ سچے مومن کے سامنے اس کے نبی کا نام لوگے وہ کلمہ گو کا حق ادا کرے گا امتی ہونے کا کہ درود و سلام اس کے لب پر جاری ہے. سمجھ لے کہ یہ سچا سنی ہے. امام زین العابدین نے یہی فرمایا. عزیزان محترم, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کیا کرو. حضور کی اولاد سے محبت جن لوگوں نے کی ہے ان کا بیڑا پار ہو گیا. حضور کی اولاد کی محبت کے ذریعے میں ہمارا چھٹکارا ہے, تمام گناہوں کی معافی ہے, کیونکہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت کے مالک کو ہم نے نہیں مانا, جنت کے سرداروں کو ہم نے نہیں مانا, تو زمین پر کون ہمیں ٹھکانہ دے گا؟ ٹھکانہ دینے والے, دفن کرنے والے امام حسین. حضور کی اولاد کی محبت سچے دل سے اپنے دل میں جماؤ, پھر آقا بھی خوش ہوں گے کہ واقعی یہ میرا حلالی امتی ہے, حلالی کلمہ گو ہے. کیونکہ ان نواسوں کے لیے تو میں نے بار بار دعا مانگی, ان بچوں کے لیے تو بار بار میں نے دعا مانگی ہے. اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. نبی کریم علیہ السلام حدیث بات میں آتا ہے میرا پیارا آقا ایک دن نماز پڑھا رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے, اپنے نانا جی کی پشت پر سوار ہو گئے. فرض نماز ہے, فرض نماز میں شریعت میں حکم ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے 3 مرتبہ تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ, 5 مرتبہ پڑھے, آخر 7 مرتبہ ہے. 7 مرتبے سے زیادہ تسبیح اس نے لمبی کی, دوسرے سجدے میں تاخیر ہو جائے گی, فرض میں تاخیر ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ کا حبیب 3 تسبیح پڑھتا ہے, 5 تسبیح پڑھتا ہے, سجدے کی 7 تسبیح پڑھی, 7 تسبیح پڑھی, غیب سے آواز میرا حبیب خبردار سر سجدے سے نہیں اٹھانا, میرا پیارا آقا سر سجدے سے نہیں اٹھانا, میرے حسین کو لاڈ ماننے دینا, میرے آقا حسین کے لاڈ کو ماننے دینا, اس کی محبت کو برقرار رکھنا. آج اگر تم نے سر اٹھایا حسین کی محبت ٹوٹ جائے گی. کہے گا میرا نانا میرے لیے سجدے لمبے نہیں کیے, میرے نانے نے سر سجدے سے اٹھا دیا, میرا محبوب لمبا کر دے سجدہ کو. عرض کی میرا مالک لمبی نماز تو نہیں ہو سکتی, فرض نماز ہے. اللہ نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں حبیب تسبیح کو لمبا کر. میرے محبوب نے تسبیح کو لمبا کر دیا. اس تسبیح 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی تھی, ان تسبیحوں کو میرے محبوب نے 72 مرتبہ پڑھا. 72 مرتبہ نماز لمبی ہو گئی. صحابہ رو پڑے کہ زندگی میں ایسا لمبا سجدہ اللہ کے حبیب نے نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا محبوب رخصت ہو گیا. رو پڑے سجدے میں صحابہ, آہو بقا شروع ہو گئی. اتنا لمبا سجدہ. نبی کریم علیہ السلام نے 72 تسبیح پڑھی. جب میرے محبوب نے 72 تسبیح پڑھی, 72 تسبیح کے بعد امام عالی مقام سجدے سے اتر گئے, کچھ سے اتر گئے. اترنے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا تھا ایسی لمبی نماز, ایسا لمبا سجدہ ہم نے فرض نماز میں نہیں دیکھا. میرے پیارے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں مجبور تھا, آج رب العالمین خود میرے حسین کے لاڈ کو مار رہا تھا. اللہ کا آرڈر تھا میرا حبیب 72 تسبیح پر میرے حسین کے لاڈ کو
میرے محبوب سے پڑھی سب کی نماز ہو گئی. یہ خبر پہنچی بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تیرے بچے حسین نے تیرے باپ کی نماز لمبی کر دی. سیدہ ناراض ہو کے بیٹھی ہے گھر میں. جب امام علی مقام گھر میں آئے تو دیکھا والدہ کو اس طرف آتے ہیں سلام دیتے ہیں, والدہ نے منہ اس طرف کر دیا. جب اس طرف سے آتے ہیں تو اس طرف منہ کر دیتی ہے. رو پڑے امام علی مقام, عرض کی میری اماں میرے علاوہ تو روٹی نہیں کھاتی, آج تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی, کیا وجہ ہے؟ سیدہ بولی میرا بیٹا میں نے آج آپ سے تمنا یہ آج سے امید نہیں رکھی تھی کہ میرے بابے کے سجدے کو پورا ہے, اس کے سجدے کو تم نے لمبا کر دیا. یہ کیا کیا ہے آج, میرے بابا جی نے اتنا لمبا سجدہ کیا. امام علی مقام رو پڑے, اس کی اماں جان اگر مجھ حسین سے میرے نانے کی ایک ہی تسبیح کی عزت آبرو پوچھتے ہو تو میری پیاری اماں میدان کربلا میں پوچھنا. آج کی میری پیاری اماں یاد کرنا میدان کربلا ہوگا. اگر حسین سے میرے نانے کی کوئی عزت پوچھے, حسین سے میرے نانی کی محبت کوئی پوچھے, میں بتا دوں گا میدان کربلا میں وہ لوگوں جس نے میرے امام علی مقام امام حسین کے لیے 72 تسبیح پڑھی, آج ایک ایک تسبیح پر حسین اپنا بچہ قربان کر دے گا. میں کربلا کے میدان میں 72 تن قربان کروں گا, 72 جانے لانے پر قربان کر دوں گا. میری اماں اب تو خوش ہے. مسکرانے لگی فاطمہ, میرا بیٹا یہی امید میں تجھ سے رکھتی ہوں, یہی امید میں تجھ سے رکھتی ہوں. ایک دن دونوں نواسے سید المرسلین کی جھولی میں ہیں, گود میں ہیں. تو امام حسن نے عرض کی نانا ہم نے سنا ہے لوگ ہمیں امیر امیر کہتے ہیں. امیر کس کو کہتے ہیں نانا؟ امیر لوگ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں امیر امیر کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن امیر اس کو کہتے ہیں جس کا نانا محمد رسول اللہ ہو, جس کا باپ علی المرتضی ہو, جس کی اماں فاطمہ زہرا ہو, لوگ اس کو امیر کہتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے امام حسین نے عرض کی نانا امیر کا تعارف آپ نے فرمایا, پر غریب کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. غریب تو کو آدر کہ قریت وطن چھڑاوے, وطنہ دی مجبوری کروں گھن پردے دار سلاوے. پھلدا پھلدا باغ نبیدہ کھڑا ہتھے نال کوہاوے, اصل غریب تر او کو آدر جدی لاشن کوئی نہ دفناوے. امام علی مقام عرض کی دی نانا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹا اصل غریب تو اس کو کہتے ہیں جس کی بیگ اور لاش کفن میدان کربلا میں پڑی ہو. سیدت النساء بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے حجرے میں آئی, میرا پیارا بابا میرے حسین کو اٹھا کے بار بار بوسے دینے لگے. پر لوگ تو اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں پیشانی پر, رخسار پر. میرا بابا میرے حسین کے گلے پر بار بار بوسہ دے رہے تھے. میں حیران ہو گئی, قریب ہو کے عرض کرتی ہوں میرا پیارا بابا مجھے یہ تو بتا, بابا لوگ اپنے بچوں کو پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں, رخسار پر بوسہ دیتے ہیں, تو میرے حسین کے بار بار گلے پر بوسہ دیتے ہو. جب یہ بات فاطمہ زہرا نے کی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ کوئی وقت مجھے یاد دلا رہی ہے. فاطمہ زہرا رو پڑی, بابا کون سا وقت؟ میں جو ویلا یاد پیا وے جدو ظالم ظلم کرے سن, میرے اس حسین دے گلے اٹھے تیر تلوار چلے سن. سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کی بابا کیا میرے حسین پر تیر و تلوار چلے گے؟ میرا حسین اپنے بیٹے بھی قربان کرے گا, اپنی جان بھی قربان کرے گا اسلام پر, وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا
فرمایا فاطمہ نہ تو ہوے گی نہ میں ہوا گا تین ہوسی شیر خدا دا ایک کلی زینب ہوے گی جد تک سی حال بھرادا سیدہ زینب اکیلی ہوگی بھائی کا حال دیکھے بھائی کا حال دیکھیں یہ 72 تن کو قربان کرتے ہوئے دیکھیں حدیث پاک میں آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن میرا محبوب آرام میں تھا امام حسین دوڑتے آئے تو میرے محبوب نے فرمایا ترک علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے سینے پر چڑھتا ہے جسم پر سینے پر آیا ایک ٹانگ اس طرف کی ایک ٹانگ اس طرف میرے آقا نے فرمایا افتافاق حسین منہ کھول امام حسین نے منہ کھولا جب منہ کھولا میرے محبوب نے اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی زبان چسوائی نبی کریم علیہ السلام نے وہ نبی جو نبیوں کے نبی تھے اپنے نواسے کو زبان چسوا رہے ہیں جب منہ میں زبان ڈالی میرے پیارے آقا نے سبق دیا حسین یاد رکھنا میرا بیٹا تیرے سامنے 2 بانجیں علی محمد کی لاشیں تڑپیں گی میرا بیٹا تیرے سامنے تیرے بھائی عباس کے بازو قلم ہوں گے میرا بیٹا تیرے سامنے قاسم کی جوانی لٹے گی میرا بیٹا تیرے سامنے تیرا بیٹا 18 سال کا علی اکبر قربان ہوگا میرا بیٹا تیرے سامنے 6 ماہ کا علی اکبر قربان ہوگا یہ بچے قربان ہوں گے پر حسین صبر کرنا صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا اس حسین نے دین پر تو بچے قربان کیے ہم مومن ہو کر حسین کو ماننے والے ہو کر دین پر اپنا وقت نہیں دیتے نماز کے لیے وقت نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا دین کی قدر تو ان لوگوں نے کی لوگوں ہمیں تو دین تیار ملا اگر ہمیں بچے دینے پڑتے اپنی جان دینی پڑتی دین کے لیے تو پھر دین کی عزت کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے 5 وقت قرآن کی تلاوت بھی کرتے 5 وقت نماز بھی پڑھتے اللہ کے گھر کو کبھی ویرانہ نہیں چھوڑتے ہم اسی لیے کہ ہم بے پرواہ ہیں ہم نے اپنے بچے قربان نہیں کیے ہم نے اپنی جانیں نہیں دی دین پر دین کی آبرو عزت جنہوں نے رکھی جنہوں نے اپنے بچے اہل و عیال پورا گھرانہ قربان کیا دین کی عزت ان سے پوچھ ان امام علی مقام سے پوچھ جس نے دین پر اپنے بچے قربان کیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام بچے اپنے قربان کر کے اپنے خیمے میں آتے ہیں قربان جب وہ کیسا باپ ہے جو 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھا کر خیمے میں لائے لانے کے بعد ایک طرف لاش کو رکھے رکھنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو خطاب کرے خبردار صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ان اللہ مع الصابرین اللہ صابروں کے ساتھ ہے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا اپنے منہ پر تماچے نہیں مارنا رب کی ناشکری نہیں کرنا جس رب نے بیٹے دیے میں اسی رب کے نام پر قربان کیے جس رب نے اولاد دی میں اسی کے نام پر اولاد قربان کی میرا آقا حسین جب خیمے میں آئے تمام دوست اسلام پر قربان ہو چکے تھے خیمے میں آئے کیا دیکھا امام زین العابدین ہتھیار باندھے ہوئے بخار کی حالت میں میدان جنگ کی طرف تیار ہے امام علی ایک مقام نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا یہ مجھ حسین کے خون کے پیاسے ہیں بیٹا تجھے میں اجازت نہیں دوں گا تجھ سے حسین کی اولاد کی نسل پیدا ہوگی تو خیمے میں رہ جا اب مجھے چھوڑ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں امام علی مقام خود تیاری کرتے ہیں تیاری کر کے گھر کے ایک ایک فرد سے آپ اجازت لیتے ہیں سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کی طرف آئی آپ نے فرمایا میری پیاری بہن زینب
تجھ پر زمانے والے ناز کریں گے. سبحان اللہ. تو ایسی بہن ہے میری پیاری بہن. کون بہن اپنے دو لال اپنے بھائی پر قربان کرے؟ سبحان اللہ. زینب تجھے سلام ہے. دنیا کی عورتیں تاریخ کھول کر تجھے سلام کریں گی. ایسی بہن جو حسین پر اپنے دو بچے قربان کر. سبحان اللہ. زینب اگر مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر. سبحان اللہ. سیدہ زینب نے کھلی دل سے اجازت دی. سبحان اللہ. آپ اپنی گھر والی کے قریب آتے ہیں. سبحان اللہ. او سیدہ شہربانو تو نے بھی اپنے بہت لال قربان کیے. اپنی جھولی اولاد کی دین پر لٹا دی. سیدہ شہربانو تیری تاریخ لوگ پڑھ کر بھی حیران ہوں گے. وہ کیسی بیوی وہ کیسی اماں جو اپنے تمام بچے اسلام پر قربان کر دے. شہربانو میں تجھ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. دل سے اجازت دے. یہ ظالم میرے خون کے پیاسے. سبحان اللہ. سیدہ شہربانو نے امام علی مقام کی بیوی نے اجازت دی. سبحان اللہ. آپ ہر فرد سے اجازت دے کر سبحان اللہ. جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو گھوڑا چلتا نہیں. سبحان اللہ. امام علی مقام حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا وہ گھوڑا میرا بھائی عباس علمدار چلا گیا تو چلتا رہا. سبحان اللہ. اور محمد میرے بھائی قربان ہوئے تو چلتا رہا. سبحان اللہ. عمر اور عثمان میرے بیٹے علی اور اصغر قربان ہوئے تو چلتا رہا. سبحان اللہ. اب تو قاسم میرا بھتیجا قربان ہوا تو چلتا رہا دوڑتا رہا. اب حسین کی باری ہے تو چلتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. گھوڑا پریشان ہے. آج کی میرا رب میں تو پریشان ہوں تیرے حسین کو کیا جواب دوں؟ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میں نے تجھے زبان دی ہے حسین کو جواب دے. منہ کر کے اوپر کر کے کہتے ہیں اپنے زبان میں میرا آقا حسین تو ایک مرتبہ کہتا ہے میدان کربلا کی طرف چل. سبحان اللہ. تیری سیدہ سکینہ بچی میرے پیروں کو پکڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کہتی ہے او گھوڑا میدان کربلا کی طرف نہیں جانا. علی اکبر میرا بھائی گیا مجھے پرواہ نہیں تھی. میرا بھائی علی اصغر گیا مجھے پرواہ نہیں تھی. میرا چچا دادا بھائی قاسم گیا پرواہ نہیں تھی. میرا چچا عباس گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے مجھے یتیم نہیں کہا. اگر میرا باپ حسین چلا گیا تو لوگ مجھے یتیم کہیں گے. نہیں جانا. میرا آقا حسین نے تیری مانوں تیری بچی سیدہ کی مانوں. امام علی مقام گھوڑے سے اتر پڑے. اترا اپنی بیٹی کو اٹھایا سینے سے لگا. سینے سے لگا کر میرا آقا حسین فرماتا ہے میری بچی تو بھی مجھے پیاری ہے. نانے مصطفیٰ کا دین بھی بڑا پیارا ہے. میرے نانے کے دین کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے. دین کے قانون ختم ہو رہے ہیں. قرآن کو مٹایا جا رہا ہے. قرآن کے قانون کو غلط کیا جا رہا ہے. میری بیٹی مجھے اجازت دے دے. میری قربانی میں رکاوٹ نہ بن. آپ نے کہا سیدہ زینب میری بیٹی کو سنبھال. امام علی مقام روتی روتی بیٹی کو سیدہ زینب کی جھولی میں ڈال دی. آپ میدان کربلا کی طرف روانہ ہیں. میرا آقا حسین جب میدان کربلا میں آئے امام علی مقام میدان کربلا میں آئے. آپ نے سب سے پہلے خطاب فرمایا. آپ نے کہا لوگو اپنی آنکھوں کی پٹی کھولو. یزید پلید کی لالچ کی پٹی تمہاری آنکھوں پر ہے. کسی کو زمین کی لالچ ہے, کسی کو فصل کی لالچ ہے, کسی کو دینار کی لالچ ہے, کسی کو درہم کی لالچ ہے. خبردار دینار چاہیے, دینار درہم ادھر رہ جائیں گے. اگر جنتی بننا چاہتے ہو حسین کی پارٹی میں آ جاؤ. حسین کی طرف آ جاؤ. اگر جنتی ہونا چاہتے ہو جنت کے نوجوان کے سردار کے ساتھ ٹھہر. انہوں نے کہا حسین ہم لمبی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے. یا یزید کی بیعت قبول کر یا مرنے کے لیے تیار ہے. دیکھ اگر یزید کی تو بیعت کرے گا اس کا تو مرید بنے گا تو تیرے لیے نئے شراب کے دروازے کھل جائیں گے, تیرے لیے روٹیاں کھل جائیں گی, پانی آ جائے گا, زمینیں مل جائیں گی, تو بادشاہ بن جائے گا. عیش و عشرت کی طرف. امام علی مقام خون حلالی خون حیدر کرار بجوش میں آپ نے کہا پلیتو تمہارے آنکھوں پر تو
یزید پلید کی دولت کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، سبحان اللہ آؤ مجھے تو اس حیدر افراد کی پرواہی نہیں۔ سبحان اللہ امام علی مقام میں ٹھہر کر وہاں کرامتیں دکھائیں، سبحان اللہ بازو اوپر کیا، سبحان اللہ جنت کی حوض کوثر دکھا دی، سبحان اللہ جنت کی نعمتیں دکھا دی۔ آؤ حسین کے ساتھ آتے ہو تو یہ میرے پاس جنت، یہ جنت کی نہریں ہیں، میں اس نہر افراد کو کیا کروں؟ سبحان اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے پانی کی، سبحان اللہ اگر پانی کی ضرورت ہوتی تو علی اصغر قربان نہیں کرواتا۔ سبحان اللہ 6 ماہ کا تڑپتا ہوا میری گود میں اس نے سانس دی، اگر مجھے پانی کی پرواہ ہوتی تو 18 سال کا علی اکبر قربان نہیں کرواتا۔ سبحان اللہ مجھے کسی کے پانی کی پرواہ نہیں ہے، پر ہے تو حضور کے دین کی پرواہ ہے، تو نانا جان کے دین کی پرواہ ہے مجھے۔ انہوں نے کہا حسین بس یہی ہے ہماری آخری تمنا کہ یزید کے بیعت ہاتھ پر بیعت کر۔ آپ نے کہا فرید کے ہاتھ پر پاک ہاتھ نہیں آ سکتا، سبحان اللہ یہ پاکوں کا ہاتھ سبحان اللہ یہ فرید کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، کبھی بھی غدار کے ہاتھ میں، سبحان اللہ شرابی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، جو قرآن کے قانون کو تباہ و برباد کرے اس کے ہاتھ میں کبھی یہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے نانوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نانا جی سبحان اللہ ان ظالموں نے امام علی مقام پر وار کیا، تیر و تلوار کی بارش کی۔ ارے یہ ظالم یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے قرآن کے حافظ اور قاری تھے، ان کو شرم بھی نہیں آئی۔ یہ وہ حسین تھا جس کے پیشانی پر میرا محبوب بار بار بوسہ دیتے تھے۔ سیدہ فرماتی جب دیکھتی حسین کو میرا بابا حسین کے پیشانی پر بوسے دیتے، بار بار بوسے دیتے۔ سبحان اللہ بوسہ گئے مصطفیٰ پر، ان ظالموں نے تیروں تلواروں کی بارش شروع کر دی۔ جن آقا حسین کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے محبوب نے فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزائے محترم، جیسے ہر جمعہ پر یہ مسجد کی جھولی آتی ہے، ابھی بھی یہ دوست آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو مسجد کی ٹینکی بن گئی ہے، پانی کا اسٹاک ہو گیا ہے، پانی اس میں ڈالیں گے تو دوسری منزل پہ کام ہوگا۔ میرے دوستو ہمیں تو اللہ نے بہت دیا ہے، اگر گھر کی ہانی کے لیے ہم کوئی جتنا غریب ہو 500 تو خرچ کرتا ہے اپنے گھر کی ہانی کے لیے، سالن کے لیے، بچوں کے لیے 500,000 اس کا خرچ ہوتا ہے۔ اگر وہی ایک ہفتے کے بعد اللہ کی جھولی میں یہ کپڑا آتا ہے تو اس میں 1,000 ڈالے، گھر گھر سے 1,000 اگر ڈال جائے، دوسری مسجد کی منزل بن جائے، یہ لوگ جو دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں سائے میں پڑھیں گے، کتنا ثواب ہے۔ مسجد کا سپیکر بھی خراب ہے اور وضو کی جگہ بھی بنے گی، وضو خانے بنیں گے، جتنا تعاون کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے من بنا مسجدا من اللہ وبیتہ فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا من اسرج سراجا فی المسجد ضوءہ یستغفرون الملائکۃ کلھم، سرکار نے فرمایا جو مسجد میں ایک چراغ روشن کرتا ہے، جب تک اس چراغ کی روشنی رہتی ہے اس وقت تک 70,000 ملائکہ اس مومن کی بخشش مانگتے رہتے ہیں، جب تک اس بلب کی اس چراغ کی روشنی رہتی ہے۔ جب تک وہ بجھتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں، جب لگتا ہے اس کی روشنی ہوتی ہے مسجد میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من حسرا حسیرا فی المسجد، سرکار نے فرمایا جو مسجد کی صفائی کی نیت سے مسجد کی چٹائی کو ہاتھ ڈالتا ہے، جب تک اس مومن کا مسجد کی چٹائی میں ہاتھ ہوتا ہے 70,000 ملائکہ اس کی مغفرت مانگتے ہیں۔ لوگ اپنی بیٹھکوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، وہ کیسا مومن ہوگا؟ اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو اللہ کے گھر کی صفائی میں خوش ہوگا۔ گھر کو بنگلے بناتے ہیں، ہم 4 منزل بناتے ہیں، 5 منزلیں بناتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو اگر 3 منزلیں بنا دے، 2 منزلیں بنا دے تو اس کی قبر کتنی منزلیں بن جائے؟ قبر اس کی روشن ہو جائے گی، اس کا حشر روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھرپور تعاون کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ عزیزان محترم،
امام علی مقام پر تیر و تلوار کی بارش شروع ہو گئی. آپ علی کے شیر صاحبزادے تھے سبحان اللہ. جن کے رگ و ریشے میں فاطمہ الزہرا کا دودھ تھا. سبحان اللہ. ساری صفیں ہٹاتے ہوئے جو سامنے آئے تو تیر تلوار کی نوک لگے وہ آدھا آدھا ہو جائے. سبحان اللہ. آپ نے نہر فرات پر قبضہ کیا. امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کی مہار کو ڈھیلا چھوڑا سبحان اللہ. کہ 3 دن تک اہل پاک پر ان ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے. تم نے بھی پانی نہیں پیا, کھانا بھی نہیں کھایا, آج تو پانی پی لے. جب گھوڑے کی مہار ڈھیلی ہوتی ہے تو گھوڑا پانی کو منہ نہیں لگاتا. امام علی مقام نے کہا گھوڑا تو پانی پی لے. کہتا ہے اے میرا امام میں کیسے پانی پی لوں جب اہل بیت پر پانی بند ہے. ان ظالموں نے جانوروں کو پانی پلایا, اپنے اونٹوں کو پانی پلایا, بیلوں کو پانی پلایا, لیکن اہل بیت پر روٹی اور پانی 3 دن سے بند ہے. جیسے اہل بیت پر بند ہے تو میرے اوپر بھی پانی پینا حرام ہے. ان جانوروں کو تو قدر تھی اہل بیت, لیکن ان جانوروں کو قدر نہیں ہے. انہوں نے عزت نہیں دیکھی اہل بیت. امام علی مقام نے اشکیلے بھرے نہر فرات سے باہر نکلے. پھر ظالموں نے اعلان کیا, عمرو سعد نے جلدی کرو امام حسین پر تیر و تلوار کی بارش کر دو. اگر یہی پانی اہل بیت پر پہنچا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, ہم ختم ہو جائیں گے. ہم ان سے لڑ رہے ہیں کہ یہ بھوکے پیاسے اسی وجہ سے. ان کا پانی بھی بند کر دیا ہے, ان کا کھانا بھی بند کر دیا ہے. اگر ایک بوند بھی پانی ان کو مل گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے سارے, ان میں طاقت آ جائے گا. جانتے تھے کہ یہ علی کے شیر, علی کے شیر صاحبزادے. ان ظالموں نے میٹنگ بنا کے امام علی مقام امام حسین پر کٹھے ہو کے سارے انہوں نے کہا اکیلا کوئی بندہ نہ جائے, کٹھے ہو کر امام حسین پر تیر و تلوار کی بارش کر دو. یہاں سے اکیلا امام علی مقام وہاں سے ہزاروں کے وار تیر و تلوار, ہزاروں کے وار اس پشاری پر لگ رہے تھے جس کو نبیوں کے نبی امام الانبیاء بوسہ دیتے. بوسہ گائے مصطفیٰ پر ظالموں نے نشانہ بنایا. امام علی مقام جمعۃ المبارک کا دن تھا, 10ویں کا دن تھا. یہ وہ دن بابرکت دن ہے. ارے آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں آئے, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام پر آرا چلا, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں گئے, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام قید سے باہر آئے, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کے میدان میں قربانی کے لیے تیار ہوئے, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. امام حسین شہید ہوئے, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. وہ بابرکت دن تھا, جمعہ کا دن تھا. امام علی مقام تیر و تلوار سے نڈھال ہو گئے. عمر صاحب قریب آیا, شمر غیم قریب آیا. ان کو تو یزید پلید نے کہا تھا کہ حسین کا جو بھی سر لائے گا میں اس کو ملک حکومت دے دوں گا, موصل کی حکومت دوں گا, فلانی حکومت دوں گا. یہ لالچ میں پڑے تھے لوگ, اپنا ایمان تباہ کر چکے تھے. اس نے خنجر اٹھایا تو امام علی مقام نے کہا ظالم تجھے پتہ نہیں آج کیا دن ہے. اس نے کہا, شمر نے کہا آج تو جمعہ کا دن ہے, مجھے پتہ نہیں, تو بھی مسلمان کہنا تھا اپنے آپ کو, چھوڑ مجھے, میں اللہ کا فرض ادا کروں گا, میں اپنے رب کا فرض ادا کروں, اس کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں شریک کروں. تلوار کا سایہ اوپر ہے, میرے آقا حسین نے نماز نہیں چھوڑی. ہمیں تو ایک کانٹا چبھتا ہے, ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. سر میں درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, نماز چلی گئی. تیروں تلواروں سے نڈھال ہیں, ہزاروں کی تلوار, ہزاروں کے وار لگے ہوئے ہیں, خون جسم میں رہا نہیں. اب بھی کہتے ہیں اللہ کا فرض. حسین کو ماننے والوں اللہ کے فرض کو نہیں چھوڑو, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑو, اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑو. نماز آپ نے کہا
کہ شمر نہیں مجھے اللہ کو راضی کرنے دے۔ امام علی مقام رب کی طرف سجدہ کرتے ہیں، آپ جھکتے ہیں اپنے گھوڑے پر آ کر رکوع تھا، جب سجدے کی حالت میں آتے ہیں آپ کا سجدہ تھا، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، شمر نہیں نے امام علی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں میرا مالک اب تو راضی ہے، ایک بچہ گھر میں نہیں چھوڑا میرا مولا، تو راضی ہے۔ رب فرماتا ہے حسین جیسی قربانی تو نے دین پر کی ہے کوئی ماں کے لال نے ایسی قربانی دی بھی نہیں۔ امام علی مقام کی قربانی ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی۔ تاریخ والے لکھتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون بہتا رہا۔ یزید پلیتی جب اپنا کپڑا دھوتے، سفید کپڑا تار پر خشک کرنے کے لیے ڈالتے تو وہ بھی سرخ ہو جاتے، کوئی پتھر اٹھاتے میدان کربلا سے خون کے فوارے نکلتے۔ 7 دن 7 راتیں زمین اور آسمان امام علی مقام کی غم میں رونے لگے، اندھیرا چھا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے لیے یہاں سے شروع کریں گے امام علی مقام کی شہادت۔ دعا ہے اللہ رب العالمین امام علی مقام سے محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتے نہیں